بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم دو ہی بہنیں تھیں۔ اماں کے مرتے ہی میں شادی کے بعد اپنی چھوٹی بہن کو سسرال لے آئی، مگر مجھے اس وقت بہت حیرت ہوتی کہ جب بھی میں اپنی بہن کے کمرے میں جاتی وہ پنکھا بند کر کے سوئی ہوتی اور میں گرمی کی وجہ سے 2 منٹ بھی بہن کے کمرے میں کھڑی نہ ہو سکتی۔ اب تو بہن بڑے اور کھلے ملنگوں والے کپڑے بھی پہننے لگی تھی، حالانکہ ابھی وہ صرف 14 سال کی تھی۔ ایک دن میں اسے پیر کے پاس لے کر گئی تو وہ بہن کو دیکھتے ہی بولا، اس کا علاج لیڈی ڈاکٹر کرے گی۔ مجھے کچھ شک ہوا، فوراً ہاسپٹل لے گئی۔ جو ہی ڈاکٹر نے میری بہن کا الٹرا ساؤنڈ کیا تو بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑی، کیونکہ بہن کے پیٹ میں تو 3۔ میرا نام نرمین ہے، میں ضلع بہاولپور کی رہنے والی ہوں۔ ہم دو بہنیں ہیں۔ چھوٹی بہن مجھ سے 6 سال چھوٹی تھی۔ میرے ابا بینک میں جاب کرتے اور اماں ایک سرکاری اسکول میں پڑھاتی تھی۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا کچھ خاص شوق نہیں تھا۔ اماں کی مار پیٹ سے بڑی مشکل سے BA ہی کر سکی۔ مجھے گھر کے کاموں میں بھی کچھ خاص دلچسپی نہیں تھی۔ سب مجھے پھوہڑ، کام چور بولتے۔ مجھے کہاں پرواہ تھی، ہمارا کون سا کوئی بڑا خاندان تھا، ہم 4 تو لوگ تھے۔ پر اماں ابا کی میں پہلی اولاد تھی۔ سب مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، بہت لاڈ سے پالا گیا تھا مجھے، میری ہر خواہش پوری کی۔ بات ابھی منہ میں ہوتی، ابا فوراً سے پہلے مجھے وہ چیز لا دیتے۔ اماں سمجھاتی رہتی، ارے اس کو اتنا سر نہ چڑھائیں، پر ابا نظر انداز کر دیتے۔ اماں کا خواب تھا مجھے ڈاکٹر بنا دیکھیں، پر میں تو اماں کے مطابق پھوہڑ ہوں، کسی کام کاج کی نہیں۔ انہیں لگتا تھا کہ میں سسرال جا کر ان کا نام خراب کروں گی، کیونکہ مجھے ابھی تک کھانا پکانا بھی نہیں آتا تھا، پر سیکھ رہی تھی اماں کی ڈانٹ سے۔ بابا کو لگتا تھا، ارے بہت جلدی سیکھ جائے گی، جس دن اس کی نیت اچھی ہوئی، اس سے بہتر کھانا کوئی بنا نہیں سکے گا۔ اماں کے لمبے چوڑے لیکچر کو میں پسے پش ڈال کر موویز دیکھتی، ڈرامے دیکھتی۔ مجھے نا بس کھانے کی ٹینشن ہوتی تھی۔ میرے فرینڈ سرکل بہت وسیع تھا۔ آئے دن کبھی کسی دوست کی سالگرہ، کبھی کسی کے پاس ہونے کی ٹریٹ۔ اماں میری سعادت سے بہت چڑ جاتی تھی۔ اماں کی بہت خواہش تھی کہ ان کا بیٹا ہو، پر دوبارہ سے بیٹی ہو گئی جس کا نام سمرین رکھا۔ ابا تو بہت خوش تھے، پر اماں چپ چپ تھی۔ ابا نے بہت سمجھایا، یہ بیٹیاں نہیں میرے بیٹے ہیں، اور خبردار جو ان کے بارے میں الٹا سیدھا بولا بھی تو۔ میری چھوٹی بہن کم گو اور شرمیلی سی تھی، میرا ہر کام کرتی۔ اماں کی آنکھوں کا تارا تھی سمرین۔ ہماری تو سمرین میں جان بستی۔ وہ اسکول سے آ کر سیدھی اماں کے پاس جاتی، دونوں ماں بیٹی نہ جانے کون سی خسر پھسر کرتی رہتی۔ مجھے حیرت ہوتی کہ اماں اتنی سی بچی سے کیا باتیں کرتی رہتی ہیں۔ جب اماں سے پوچھتی تو اماں کہتی، ارے ماں بیٹی کی آپس کی باتیں بھی ہوتی ہیں، جیسے تمہاری اور تمہارے باپ کی ہوتی ہیں، جو شام کو سر چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہو تم لوگ۔ سارا دن میں کالج سے لے کر شام تک کیا کام کیا، کیا نہیں کیا، سب ابا کو بتاتی تھی میں۔ میری اور ابا کی بہت دوستی تھی۔ مجھے ابا کے بنا جینا بڑا دشوار لگتا تھا۔ جب کبھی شادی کا کہہ دیتے تو میری تو جان جانے لگتی۔ کیسے ابا کے بغیر رہوں گی؟ کبھی کبھی تو میں رونے ہی لگ جاتی۔ ابا بڑے پیار سے سمجھاتے، ارے بیٹیاں تو ہوتی ہی باپ کے گھر میں مہمان ہیں، تم میری بچی اتنی جذباتی نہ ہوا کرو۔ پھر میرا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے ابا مجھے آئس کریم کھلانے کے لیے لے جاتے۔ ہم دو بہنیں باہر آ کر بہت خوش ہوتی، ساتھ میں ڈھیر ساری شاپنگ بھی کرتی۔ اماں تب بھی بولتی رہتی، ارے بالکل اپنے باپ پر گئی ہے، ویسی ہی ضد تھی۔ مجھے اپنی زندگی مکمل نظر آتی۔ اماں ابا سے اپنی چھوٹی بہن سے مجھے بہت محبت تھی، میری جان بستی تھی ان سب میں۔ لیکن زندگی میں کبھی ایسے حادثات بھی ہو جاتے ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہنستے بستے گھر اجڑ جایا کرتے ہیں۔ میری اماں سمرین کے بعد بیمار رہنے لگی، جاب سے بھی ریزائن کر دیا تھا۔ اب زیادہ وقت اپنے کمرے میں ہوتی تھی، آئے دن ان کو بخار رہتا۔ ابا آئے دن ڈاکٹروں کے چکر لگاتے رہتے اور پھر جانا بند کر دیا۔ ابا کے مطابق ڈاکٹر کہتے ہیں، اب انہیں ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں، خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ ابا بھی اب چپ چپ اور اداس ہی رہتے۔
ہمارے ساتھ خوش رہتے لیکن ہمیں کچھ بتاتے نہیں تھے۔ ہمیں یہی تھا کہ اماں کو موسمی بخار رہتا ہے۔ سمرین اماں کے بہت زیادہ قریب تھی۔ جب سے اماں بیمار رہنے لگیں اس نے اسکول جانا تک چھوڑ دیا تھا۔ اماں بہت کہتی پر وہ بس روتی رہتی اور اماں کے پاس ہی رہتی۔ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ان کے لیے سوپ بناتی، ان کی ٹانگیں دباتی، ان کے بالوں میں کنگھی کرتی۔ اماں اس کو ساتھ لگائے بہت ساری دعائیں دیتی اور کبھی کبھی اماں اس کو سینے سے لگا کر رونے بھی لگتی۔ کئی بار اماں نے مجھے کہا، دیکھو اگر کبھی مجھے کچھ ہو جائے نا تو اپنی بہن کا خیال رکھنا، یہ بہت چھوٹی ہے، اس کی دوست بن کر رہنا تم۔ میں اماں سے ناراض ہو جاتی۔ اماں آگے سے ہنسنے لگتی، میرا ماتھا چومتی اور کہتی بس جلدی سے اپنے جیتے جی تمہیں اپنے گھر کی ہونا دیکھنا چاہتی ہوں میری بچی۔ بابا ڈانٹ دیتے، ارے کیوں ایسی دل دکھانے والی باتیں کرتی ہو، کچھ نہیں ہونے والا، پر وہ بس مسکرا ہی دیتی۔ مجھے اب اماں ابا کی باتوں سے ڈر لگنے لگا تھا۔ سمرین کو بہت زور زبردستی اسکول چھوڑ کر آئی میں۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ دوپہر میں روتی ہوئی ہی گھر آئی۔ وہ بہت حساس طبیعت کی مالکہ تھی۔ جب وجہ پوچھی تو اس نے بتایا، ہمارے سر نے ہمیں اتنی چھٹیاں کرنے پر ڈانٹا ہے اور کلاس سے باہر نکال دیا ہے کیونکہ میں نا ہوم ورک بھی نہیں کر سکی تھی۔ مجھے بہت غصہ آیا، اتنی چھوٹی سی بچی کو کیسے باتیں سنا دی اس انسان نے۔ صبح ہونے کا انتظار تھا، مجھے جا کر اس اناڑی ٹیچر کی خبر لینی تھی، اس کی طبیعت صاف کرنی تھی میں نے، تاکہ آئندہ سے سمرین کو کچھ نہ کہہ سکے۔ سمرین میرے ہی پاس سوئی، اس کو اب تسلی ہو گئی تھی اور میں بھی وعدہ کر چکی تھی، آج کے بعد تمہیں کوئی استاد کچھ نہیں کہے گا۔ وہ بہت خوش تھی اور اسی خوشی میں آج میرے پاس سو گئی۔ مجھے اپنی بہن پسند تھی بھی بہت زیادہ محبت تھی مجھے اپنی بہن کے ساتھ۔ رات کو پیاس محسوس ہوئی تو پانی پینے کچن میں گئی تو دیکھا ابا لان میں کرسی پر بیٹھے کچھ سوچ رہے تھے۔ مجھے پریشانی محسوس ہوئی کیونکہ ابا پہلے کبھی ایسے اکیلے میں، وہ بھی آدھی رات کو، یوں بیٹھے۔ ابا کے پاس میں گئی۔ ابا نہ جانے کن سوچوں میں تھے، ان کو میری موجودگی کا احساس تک نہ ہوا۔ جیسے ہی ابا کے کندھے پر ہاتھ رکھا وہ چونک گئے، وہ شاید رو رہے تھے۔ ابا سے اتنی رات کو باہر بیٹھنے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے، ارے بیٹا بس نیند نہیں آ رہی تھی، آج کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے میری۔ میں غصہ کرنے لگی، آپ اپنا خیال نہیں رکھتے نا، اور اماں اپنا خیال نہیں رکھتی، نہ ہی آپ دونوں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ ان سے پوچھئے تو صحیح اماں کب ٹھیک ہوں گی، کب یہ موسمی بخار ان کی جان چھوڑے گا۔ اب ابا مسکرا اٹھے، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، بس کچھ ہی دن میں جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔ ابا اور اماں کی لو میرج ہوئی تھی۔ اماں ابا سے 1 سال بڑی تھیں۔ ابا اماں کے چاچو کے بیٹے تھے۔ اماں کو پسند کرتے تھے۔ ابا کہتے، تمہاری ماں بڑی نخرے والی ہے، جلدی میں میرے پیار پر یقین نہیں کیا تھا، بڑا آزمایا مجھے، اوپر سے اپنے 1 سال بڑا ہونے کا رعب جمائے رکھا جو آج بھی قائم ہے۔ میں بس اس کے اس مان اور محبت کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہتا۔ جیسی محبت آج سے 35 سال پہلے تھی ویسی ہی محبت مجھے آج بھی ہے۔ میری اماں کی فیملی لاہور کی رہنے والی ہے۔ اماں کا 1 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ میرے نانا ابو کی ڈیتھ کے بعد میرے دادا ابو اپنی بھابھی کو اپنے پاس بہاولپور لے آئے تھے۔ باقی بہن بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی، بس میری اماں شاہین رہتی تھی۔ دادا ابو نے اوپر والا پورشن دے دیا۔ اماں اور نانو سکون سے اپنی زندگی بسر کرنے لگی۔ اس دوران ابا کو شاہین جو میری اماں ہیں بہت پیاری لگنے لگی۔ پہلے پسند اور پھر وہی پسند محبت میں بدل گئی۔ دادا ابو کی بھی یہی خواہش تھی کہ ان کی یتیم بھتیجی یہیں ان کے پاس ہی رہ جائے، پر اصل مسئلہ دادی کا تھا۔ وہ اپنی بہن کی بیٹی لانا چاہتی تھی جو ابا کی کزن تھی۔ ابا نے کہا، میں شاہین کو پسند کرتا ہوں۔ گھر میں ایک لڑائی کا محاذ کھل گیا اور دادی اماں ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر اپنے مائکے چلی گئیں۔ جب یہ بات میری اماں کو پتا چلی تو وہ غصے سے چلتی ہوئی ابا کے پاس آئیں اور صاف صاف بتا دیا، میں آپ سے کسی صورت بھی شادی نہیں کروں گی۔ لیکن ابا بھی اپنی ضد کے پکے تھے۔ اماں کو صاف صاف بول دیا، شادی کروں گا تو صرف تم سے، ورنہ کسی سے نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھ لو، تمہاری شادی ہوگی تو وہ بھی صرف مجھ سے، میں کسی اور سے تمہاری شادی ہونے بھی نہیں دوں گا۔
میری اماں روتی ہوئی اوپر چلی گئیں۔ ابا بس مسکراتے رہے۔ دادا ابو اور میرے ابو دادی کو منانے ان کے میکے گئے۔ ابا نے جا کر دادی کے پاؤں پکڑ لی اور معافی مانگی کہ وہ شاہین سے نکاح کر چکے ہیں، کسی صورت اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ وہاں موجود سب لوگ سکتے میں آ گئے۔ ابو کی خالہ کی بیٹی بھی کسی اور کو ہی چاہتی تھی، وہ بھی بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے ہی ابا کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ ایسا کہیں، جس پر ابا نے رضامندی کا اظہار کیا اور ساتھ ہی اپنی کزن جس کو پسند کرتی تھی اس لڑکے کو اپنا دوست بن کر پیش کر دیا، اور ابا کی کزن نائلہ نے بھی خوش ہو کر سر ہاں میں ہلا دیا، جس پر دادی کچھ نہ کر سکی اور دادا ابو اور بابا کے ساتھ اپنے سامان سمیت گھر واپس لوٹ آئیں۔ میری نانوں نے آگے بڑھ کر ان سے معافی مانگی، جو کچھ ہوا ان کی وجہ سے ہوا، ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے۔ میری دادی دل کی بہت اچھی تھی، فوراً نانی اماں کو گلے لگا لیا اور کہنے لگیں، شاہین اور تیمور کی شادی کی تیاری شروع کر دیں، اب آپ لوگ کہیں نہیں جائیں گے۔ ابا کی خوشی تو دیکھنے والی تھی، وہ بہت خوش ہوئے۔ وہ جانتے تھے کہ جب چاچی جو میری نانی تھی اگر وہ شاہین سے بات کریں گی تو وہ مان جائیں گی۔ وہ بھی ایسا ہی زور زبردستی کے ساتھ آخر ابا کی شادی ہو گئی۔ دادی نے بتایا، ارے میں جانتی تھی تیرا نکاح نہیں ہوا، کیونکہ مجھے اپنی اولاد کا پتہ ہے تم کبھی بھی میرے بغیر نکاح نہیں کر سکتے، جس پر سبھی ہنسنے لگے، قہقہے لگانے لگے۔ شادی کو 6 ماہ گزرے تو ایک کار ایکسیڈنٹ میں دادا اور دادی کی وفات ہو گئی۔ پہلے چھوٹا سا خاندان تھا، ابا تو کسی صورت سنبھلنے میں نہیں آ رہے تھے۔ وہ کئی دن تک سکتے میں رہے، اماں ان کو دیکھ دیکھ کر روتی رہتی۔ جب ہوش آتا ابا باہر کو بھاگتے۔ انہیں ابھی تک یقین نہیں تھا کہ ان کے اماں ابا یوں اتنی جلدی چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ روز کوئی نہ کوئی افسوس کرنے آتا اور ابا کا دکھ پھر سے تازہ ہو جاتا۔ اب بچوں کی طرح روتے، ابا بچوں کی طرح روتے، آخر کار ماں باپ تھے۔ ابا کو سنبھلنے میں 3 ماہ لگے اور پھر سے اپنی معمول کی زندگی پر آ گئے اور جاب پر جانا شروع کر دیا۔ زندگی معمول پر آ چکی تھی۔ ایک دن ابا کو ڈاکٹر نے خوشخبری دی کہ وہ باپ بننے والے ہیں۔ ابا اپنا دکھ بھول کر اس آنے والی خوشی میں مصروف ہو گئے۔ ابا اماں کا پاؤں زمین پر نہ لگتا تھا۔ نانو امی ابو کو بہت سمجھاتی، بہت مفت مشورے دیتی، جس کو ابا ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیتے۔ اماں کو ہر ہفتے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے، نانی کی ایک نہ سنتے، اور پھر میں پیدا ہو گئی۔ اماں بیٹا چاہتی تھیں، پر ابا کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ بہت خوش تھے۔ پورے محلے میں مٹھائی تقسیم کی گئی، سب لوگ مبارکباد دینے آنے لگے۔ نانی اماں نے میرا نام نرمین رکھا، مجھے بہت پیار کرتی تھی۔ پھر وہ بھی بیمار رہنے لگی۔ جب میں 2 سال کی ہوئی تو وہ بھی اس دنیا سے چل بسیں۔ بابا نے اماں کو بہت مشکل سے سنبھالا، آج بھی وہ اپنی ماں کو یاد کر کے روتی ہیں۔ صحیح کہتے ہیں، ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ آپ زندگی کے کسی بھی حصے میں ہوں، ماں باپ کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ ابا آج بھی اپنی کہانی سنا کر ہنس بھی رہے ہوتے ہیں اور رو بھی رہے ہوتے ہیں۔ میں سمجھ نہیں پائی کہ آج ابا مجھے پھر سے یہ سب کیوں بتا رہے ہیں۔ ابا اور میں بہترین دوست تھے۔ میں کبھی ابا سے کچھ نہیں چھپاتی تھی، ہر بات ابا کو بتاتی۔ کالج میں کوئی لڑکا تنگ کرتا یا خط دیتا، سیدھی اپنے ابا کو بتاتی، اور اگلے دن اس لڑکے کی خیر نہیں ہوتی تھی۔ میں شہزادیوں جیسی زندگی بسر کر رہی تھی۔ اماں مجھے بہت سمجھاتی، ارے ایسی باتیں باپ کے منہ پر کون کرتا ہے، اگر کوئی لڑکا تنگ کرتا ہے تو اپنی ماں کو بھی بتا سکتی ہو، جس پر ابا گھورتے اور وہ چپ ہو جاتی۔ اس بات سے بے خبر یہ سب خوشیاں میری ہنسی سب وقت چھین لے گا۔ میں پہلے جیسی نہیں رہوں گی، میرا برا وقت آنے والا تھا۔ پر بابا نے ہمیشہ سکھایا کہ بیٹا وقت جیسا بھی ہو ہمت رکھنا، حوصلے والی بننا، سب کو تمہاری ضرورت ہے، تم بیٹی نہیں بیٹا ہو میری۔ مجھے ان کی یہ باتیں بہت تکلیف دیتی اور میں آنسو بہاتے ہوئے واپس کمرے میں آ گئی تھی۔ صبح ہونے میں کچھ ہی گھنٹے باقی تھے، مجھے ابھی کسی کی طبیعت اچھے سے صاف بھی کرنی تھی۔ صبح ہوئی، سب کو ناشتہ دیا اور سمرین کے ساتھ ہی اس کے اسکول چلی گئی۔
وہاں اس کے ٹیچر کا نام پوچھا اور سٹاف روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ وہیں بیٹھا تھا، ٹانگ پر ٹانگ رکھے۔ مجھے گھورتا دیکھ کر سیدھا کھڑا ہو گیا اور مسکرانے لگا۔ میں اس پر غصہ کر رہی تھی اور وہ بس مسکراتا جا رہا تھا۔ مجھے پہلے سے بھی زیادہ غصہ آیا اور میں سیدھا پرنسپل کے کمرے میں پہنچ گئی۔ ان کو ساری بات بتائی، سمرین کی غیر حاضری کا بتایا۔ وہ بہت اچھی خاتون تھی اور سمرین کے سب اساتذہ کو سمرین پر سختی کرنے سے روک دیا انہوں نے، جس پر میں ان سب کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ سمرین ایک ذہین بچی تھی، بہت سمجھدار اور کم گو۔ دوسرے بچوں کی طرح وہ شرارتیں نہیں کرتی تھی، نہ کہیں آتی تھی نہ جاتی تھی، نہ ہی کسی سے بات کرتی، بس اپنے آپ میں رہتی تھی۔ شام کو میں کھانا بنا رہی تھی جب سمرین کچن میں آئی اور اس نے بتایا، باجی ہمارے سر نے نا آپ کا نمبر لیا ہے، وہ میرے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، آخر ایسی بھی کیا بات جو بچی سے نمبر مانگ لیا، وہ بھی میرا۔ خیر مجھے انتظار تھا کہ ایسی بھی کیا بات ہے جو سمرین کے بارے میں مجھے بتانی ہے۔ اگلے دن انجان نمبر سے کال آنے لگی۔ جب اٹھائی تو سمرین کا ریفرنس دے کر بولے، میں سمرین کا سر مبین بات کر رہا ہوں۔ یہ وہی تھا جس کی طبیعت صاف کی تھی میں نے۔ میں فون کرنے کی وجہ پوچھنے لگی تو اس نے کہا، کچھ نہیں، بس میں شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ کتنی ہی دیر تک میں بول ہی نہ سکی۔ یہ بات عجیب تھی، میں تو ایسا کچھ سوچ بھی نہ پائی تھی۔ اور انہوں نے فون بھی بند کر دیا۔ کئی دن مجھے فون کرتا رہا، پھر ایک دن میسج کیا، آج شام تیار رہیے گا۔ میں حیران ہوئی کہ ایسا بھی کیا ہونے والا ہے جو 1 ماہ کے بعد یہ مجھے ایسے کہہ رہا ہے۔ اسی شام ایک فیملی ہمارے گھر میں آئی۔ بابا بہت خوش تھے۔ بابا نے بتایا، نمرین یہ میری کزن نائلہ ہے، جس کا تمہیں بتایا کرتا تھا۔ وہ بہت ملنسار اور اخلاق والی تھی، مجھے بہت پسند آئی۔ وہ آنٹی بہت اچھی تھی، وہ اور ان کا میاں، پر ساتھ آنے والے ان کے بیٹے کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں، مبین تھا۔ انہوں نے بابا سے رشتہ مانگا اور بتایا کہ مبین کو پہلی نظر میں نرمین اتنی پسند آئی کہ کیا بتاؤں، اور مجھ سے بھی نہیں رہا گیا جب مبین کے پاپا نے بتایا کہ وہ آپ کی بیٹی ہے۔ وہ لوگ بہت خوش تھے، رات ہمارے پاس ہی رک گئے۔ ان لوگوں سے لگ نہیں رہا تھا کہ ہم پہلی بار مل رہے ہیں، شاید خون کا رشتہ تھا۔ بہت محبت کرنے والی فیملی تھی۔ ابا نے تو فوراً ہاں کر دی، پتہ نہیں ابا کو کس بات کی جلدی تھی۔ آدھی رات تک سب بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ بابا نے کہا، بیٹا مبین کو گھر دکھاؤ۔ میں نے اس کو لے کر پورا گھر دکھایا اور مبین ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی نہ پوچھا کہ مجھے یہ رشتہ قبول بھی ہے یا نہیں، شادی کرو گی یا نہیں، بس اپنے بارے میں بتاتا رہا۔ نہ جانے کیوں وہ مجھے اچھا لگنے لگا۔ اور صبح ہوتے ہی ایک چھوٹی سی رسم کی گئی جس میں وہ لوگ مجھے مبین کے نام کی انگوٹھی پہنا گئے اور طے پایا کہ نکاح کر دیا جائے، اور اس کے لیے جمعے کا دن مقرر ہوا۔ سب بہت جلدی ہو رہا تھا۔ بابا نہ جانے کیوں جلدی جلدی کیے جا رہے تھے، سب میری بات بھی نہیں سن رہے تھے۔ میرا نکاح ہوا پتہ بھی نہ چلا، ایسے ہی دن گزر گئے۔ مجھے کتنے دن تک یقین ہی نہ آیا کہ اتنی جلدی میرا نکاح بھی ہو گیا ہے۔ سب فرینڈز مجھے روز کال کر کے تنگ کرتی، ان کو لگتا تھا کہ میں نکاح ہونے کی وجہ سے اب گھر سے نہیں نکلتی۔ حقیقت میں اب اماں کی طبیعت زیادہ خراب رہنے لگ گئی تھی۔ میرا دل گھبراتا رہتا تھا، ایک عجیب سی بے چینی نے مجھے گھیر رکھا تھا۔ گھر اور کوئی ہوتا نہیں تھا، مجھے ان کا خیال رکھنا پڑتا۔ وہ پہلے سے بہت کمزور ہو گئی تھی، پتہ نہیں ایسا کیا تھا جو مجھے نہیں بتانا چاہتی تھی۔ میرے نکاح کو 2 ماہ گزر گئے، سب اچھا چل رہا تھا، پر اس شام قیامت بن کر ٹوٹی۔ میرے ابا کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ اپنوں کو کھونے کا دکھ صرف وہی جانتا ہے جس نے اپنے سب سے زیادہ عزیز رشتے کھوئے ہوں۔ میری تو دنیا اجڑ گئی۔ اماں کا رو رو کر برا حال، وہ بار بار ایک ہی بات کہتی رہتی، رک جاتے، میرا انتظار کر لیتے، اس سے پہلے کیوں چلے گیا۔ اس دن بابا کی موت کے ساتھ مجھے اپنی ماں کی خراب طبیعت کا پتہ چلا۔ انہیں کینسر تھا جو لاسٹ سٹیج پر تھا۔ جب سمرین پیدا ہوئی نا، ڈاکٹر کو خدشہ ہوا۔ جب ٹیسٹ ہوئے تو پتا چلا کہ ان کو کینسر ہے۔ اس بات کو مجھ سے چھپایا گیا۔
میرے پاس میرے ماں باپ کے علاوہ کون تھا؟ میں اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی، مجھ سے وہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ کئی دن میں بیمار رہی، مجھے خود کو سنبھالنا تھا اپنی ماں اور بہن کے لیے۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ اماں کیوں کہتی تھی کہ کاش ایک بیٹا بھی ہوتا۔ آج اگر میرا کوئی بھائی ہوتا تو سب سنبھال لیتے۔ مبین کی فیملی نے ہر طرح سے ہماری مدد کی، سب کچھ سنبھالا۔ میں بے یقینی میں رہی کہ کیسے میرے بابا مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ اتنا بڑا دکھ اپنے سینے میں چھپا کر رکھا۔ مجھے یہ بات کیوں نہ بتائی کہ اماں کو کینسر ہے؟ مبین کے گھر والے بھی موجود تھے، میری ساس مجھے سنبھال رہی تھی۔ اب رو رو کر میں چپ کر گئی اور اماں پہلے سے بھی زیادہ بیمار رہنے لگی۔ ان کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ سب مجھے تسلیاں دے رہے تھے، مگر میرا غم کم نہیں ہو رہا تھا۔ ابا کی وفات کو 4 ماہ گزر گئے، کسی کو یقین ہی نہیں آتا تھا۔ ایسے لگتا جیسے ابا ابھی آ جائیں گے۔ سمرین بھی بیمار رہنے لگی، وہ حساس تھی بہت، اس کا بخار ختم ہونے میں ہی نہ آتا، بس ابا کو ہی یاد کرتی رہتی۔ اس دوران اماں کو گھر لے آئے اور اماں مبین کے گھر والوں کو بولنے لگی کہ رخصتی کر لیں، اور ایک فائل مجھے تھما دی جس میں آدھی جائیداد میرے نام اور آدھی سمرین کے نام تھی۔ نہ جانے کب ابا سارے کام مکمل کر کے ہمیں چھوڑ گئے تھے۔ بیٹیوں کو تو اپنے ماں باپ کے سوا کچھ چاہیے ہی نہیں ہوتا۔ میں ان کاغذ کے ٹکڑوں کا کیا کرتی؟ یہ میرا باپ تو واپس نہیں لا سکتے تھے۔ 15 دن بعد کی تاریخ طے ہوئی، سب سادگی سے ہوا اور میری رخصتی ہو گئی۔ یہ شادی کہاں تھی، یہ تو بس وقت کا کھیل تھا۔ میرا ہنستا بستا گھر ایک پل میں بکھر گیا۔ اپنے بچوں کی خوشیاں میرے ماں باپ دیکھنے سے پہلے گزر گئے۔ میری شادی کو 4تھا دن تھا، اماں سے ملنے گئی، کتنی ہی دیر تک وہ مجھ سے باتیں کرتی رہی، مجھ سے پوچھتی رہی، میری بچی تو خوش تو ہے نا؟ پر میں دل سے خوش نہیں تھی۔ سب اچانک ہو گیا۔ مبین بہت اچھا شوہر تھا، مجھے ہر طرح سے ایک دوست کی طرح اس نے سنبھالا، اور میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ کیسا وقت تھا جو برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ایک کے بعد ایک دکھ، اور سب سے بڑا دکھ اپنے والدین کو کھو دینے کا۔ میری ساس، مبین، سب بہت اچھے تھے۔ میں 20 دن اپنے والدین کے گھر رہی اور مبین سے بات کی۔ مبین، میں سمرین کو اپنے ساتھ لے کر آنا چاہتی ہوں۔ اس کے گھر والوں نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ ہم 2 بہنیں ایک دوسرے کے لیے ہی تھیں، اور ایک دوسرے کے سوا ہمارا کون تھا؟ ہم 2 ہی بہنیں تھیں۔ اماں کے مرتے ہی مبین سے اجازت لے کر میں اپنی چھوٹی بہن کو سسرال لے آئی، مگر مجھے اس وقت بہت حیرت ہوتی کہ جب بھی میں اپنی بہن کے کمرے میں جاتی تو وہ پنکھا بند کر کے سو رہی ہوتی، اور میں گرمی کی وجہ سے 2 منٹ بھی بہن کے کمرے میں کھڑی نہ ہو پاتی۔ اب تو بہن بڑے اور کھلے ملنگوں والے کپڑے بھی پہننے لگی تھی، حالانکہ ابھی وہ صرف 14 سال کی تھی۔ ایک دن میں اسے پیر کے پاس لے کر گئی تو وہ بہن کو دیکھتے ہی بولا، اس کا علاج لیڈی ڈاکٹر کرے گی۔ مجھے کچھ شک ہوا، فوراً اسے لے کر ہاسپٹل گئی۔ جیسے ہی ڈاکٹر نے میری بہن کا الٹرا ساؤنڈ کیا تو میری بہن بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑی، کیونکہ اس کے پیٹ میں تو 3 بڑی رسولیاں تھیں۔ مجھے لگا کہ میں اپنی بہن کو بھی کھو دوں گی۔ اماں نے مرتے وقت وعدہ لیا تھا کہ میں اپنی بہن کا خیال رکھوں۔ یہ مجھ سے کیسے ہو گیا؟ کیوں مجھے پہلے پتا نہیں چلا؟ مبین مجھے تسلیاں دے رہے تھے۔ ان کی والدہ بھی ہاسپٹل آ گئیں، سب میرے دکھ پر رو رہے تھے۔ ڈاکٹر نے بتایا، اگر بر وقت آپریشن نہ کیا گیا تو رسولیاں پھٹ سکتی ہیں، جس سے ان کی جان جانے کا خطرہ ہے۔ مبین کے والد نے اپنے ایک ڈاکٹر دوست کے ساتھ مشورہ کیا اور بہاولپور کے ایک بڑے پرائیویٹ ہاسپٹل میں میری بہن کو منتقل کر دیا۔ میں دعائیں مانگ رہی تھی، یا اللہ میری بہن کو کچھ نہ ہو، یہ بہت معصوم اور چھوٹی سی تو ہے، ابھی اس نے دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے۔ اس حادثے کو 5 سال بیت گئے ہیں۔ میری بہن کو آج بھی ذرا سا بھی کچھ ہوتا ہے تو میں تڑپ اٹھتی ہوں۔ میرے 2 بچے ہیں، دونوں کی جان میری سمرین میں بستی ہے۔ اس کا آپریشن کامیاب ہوا تھا۔ 1 ماہ ہاسپٹل کے بعد ہم اسے گھر لے آئے تھے۔
اب اگلے سال سے وہ کالج جانا شروع کرے گی۔ وہ بہت بدل گئی ہے۔ شاید وقت نے اسے اس کی عمر سے زیادہ بڑا اور سمجھدار بنا دیا ہے، پر ہم سب ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ جانے والے چلے گئے، مگر کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ دور آسمانوں پر اپنے بچوں کو دیکھ کر میرے ماں باپ مسکرا رہے ہوں گے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔